عين الطالب بدم المقتول بكربلاء. حسن کے جنازے پہ تیر چلا، عباس نے تلوار نکالی، حسین نے کہا نہیں ابھی کربلا نہیں. کہا چشم یا مولا، اے میرے مولا چشم. ولید کے تلوار میں تلوار نکلی، حسین نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں. کہا چشم میرے مولا. اور نے لجام فرش میں ہاتھ ڈالا، حسین نے کہا ابھی کربلا نہیں. کہا چشم میرے مولا. 3 محرم کو خط کھینچا، او لائنوں اگر تیری ماں نے تجھے شیر پلایا ہے تو اس خط کو پار کر دو. غازی اسے کہتے ہیں جس کی نگاہوں پہ پورا لشکر ٹکا ہو. ہے تمہاری ماں نے شیر پلایا، خط کا پار کر کے دکھا. حسین نے زینب سے کہلوایا. عباس نے کہا چشم. اسی لیے صادق آل محمد نے کہا اشہد لکا، اے میرے امو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے مولا کے سامنے تسلیم تھے. آپ نے مولا کی صداقت کی تعریف کی. کیا کہا جب ملائن کی طرف سے امان نامہ آیا ہے، اے عباس ہم تمہیں امان نامہ دیتے ہیں. کہتے لعنت ہو تیرے اس امان نامے پہ جو کنیز کے بیٹے کو تو امان نامہ دے اور شہزادی کے بیٹے کو قتل کرے. کیا ہے والتصدیق والوفا والنصیحہ، خیر خواہی. میں اس پہ بھی پورا کم سے کم مجھ جیسا طالب علم 4 مجلس پڑھ سکتا ہے ان چاروں پہ. میں بات سمیٹوں چونکہ اذان کا وقت ہے، اور اب بات جملے پر پھر انشاءاللہ اللہ نے کبھی حیات موقع دیا تو پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. غور فرمائیں. وفا، چلو میں پانی لیا، قریب لائے، کہا میرا آقا پیاسا ہے، غلام پانی پی لے. پھینک دیا. یہ ہے وفاداری، یہ ہے وفاداری. خیر خواہی کا کیا عالم ہے. والنصیحہ، عباس کا عالم یہ ہے. تاریخ نے لکھا کہ بار بار مولا کی خدمت میں آتے ہیں. باب الحوائج کے روضے میں بیٹھے ہو، یہ اس ایام کی آخری مجلس ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ رہے جو آئندہ برس اس سزا خانے میں بیٹھ کر اس ماں کو پرسا دے جس ماں نے کہا اے ذاکر میرے لال کے مصائب کیوں نہیں. کہا شہزادی آپ کے لال سے مراد کیا ہے؟ کہا میرے عباس کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. اور یہیں کہیں کسی چاہنے والے کے پہلو میں وقت کا امام بیٹھا ہوگا، رومال پھیلائے ہوگا. آج میرے جد کے، آج میرے چچا عباس کے آنسو کا پرسا ملنے والا ہے. وہ مالا مایوس نہ چلا جائے. مصائب کے فقرے سننا. تاریخ نے لکھا صبح سے مولا کے پاس عباس آ رہے صبح آسور سے. اے مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا ایک ہی جملہ کہتے ہیں عباس تمہیں کیسے اجازت دے دیں، تم تو میرے علمدار ہو. حبیب مارے گئے، عباس تم علمدار ہو. جون مارے گئے، عباس تم علمدار ہو. اصحاب شہید ہو گئے، ابھی 72 تابوت کی زیارت کرائی جائے گی. اور میں اصحاب شہید ہو گئے لیکن عباس کو اجازت نہیں ملتی. عباس تم علمدار ہو. انصار مارے گئے، عباس پھر ہے مولا آپ تو جانے دیجئے. کہ عباس تم میرے علمدار ہو. تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے. اب عباس مولا کی خدمت میں، مولا اب تو گود کے پالے بھی جا رہے، اب مجھے مرنے کی اجازت دی. کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار. ایسے پرسا نہ دو، ایسے پرسا نہ دو. شہزادی کہتی ہیں میرے لال عباس کا ایسے پرسا دو جیسے زہرا جنت کے دروازے پر واپاسا چیخے مار مار کے رو رہی ہے.
عباس کے رونے میں کنجوسی نہ کرنا، عباس کے رونے میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ گھٹ گھٹ میں وہ روتا ہے جس کے آقا ذلت کی موت مرے ہو، لیکن جس نے اپنے کو مر کے اسلام کو بچا دیا اس کی یاد میں رونا ہے، آنسو بہانا ہے، کھل کے روز چیخے مار مار کے۔ اے مولا آپ تو گود کے پالے بھی جا رہے ہیں، اب مجھے اجازت دے دی۔ مولا عباس کو اجازت نہیں۔ اتنے میں سننا، میری طرف دیکھیں، صاحب اولاد ہونا، جملہ سننا، اتنے ہی میں مولا عباس کی نگاہ اس خیمے کی طرف گئی جس خیمے میں پانی کے سارے مشک رکھے ہوئے تھے۔ مولا نے کیا دیکھا؟ ایک 6 سالہ بچی ہے جو سوکھے مشک کو اپنے ہونٹ سے لگاتی ہے کہ شاید 2 قطرہ پانی۔ قیامت ہو گئی عزادار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شور گریہ بلند ہوا، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا تمہیں غم کوئی غم نہ دے۔ سننا مساج کے، اے میرے مولا، اے شہزادی زہرا کا صدقہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں عباس کے مصائب مکمل کر سکوں، اس کے بعد مجھے موت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ سننا مصائب کے فقرے، راوی نقل کرتا ہے ایک مرتبہ عباس کی نگاہ نے اس بچی کو دیکھا، عباس قریب آئے، بیٹی سکینہ میرے قریب آنا، بیٹی یہ مشک کیوں؟ چچا شاید 2 قطرہ پانی ہو، لیکن سکینہ مشک دیکھتی رہی، اس مشک سوکھی تھی۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا، اے بیٹی پانی پینا ہے، پیاس ہے؟ ہاں چچا پیاس جان مار ڈالے گی۔ ایک مرتبہ کہا بیٹی مشک لو، سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، آقا حسین کی خدمت میں لا، مولا بچی کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اب مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسین نے کمر تھاما، ریگے سارے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، اے عباس اب میں تجھے کیسے منع کروں؟ ارے تم ایسی سفارش لے آئے کیا حسین تمہیں منع نہیں کر سکتے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ مصائب میں دعا مانگنا ہوں لیکن ایسے رو جیسے زہرا چاہتی۔ مصائب کے فقرے سننا، عباس جاؤ میرے بھائی، عباس جاؤ، لیکن جانے سے پہلے خیمے میں زینب سے ملنا۔ اے میرے بھائی زینب سے ملے بغیر نہ جانا۔ بڑے صبر کے ساتھ جملہ سن، بڑے صبر کے ساتھ جملہ سن، انشاءاللہ روتے ہوئے فرش اعضا سے اٹھو گے، امام زمانہ کو پرسہ دینا۔ سننا مصائب کے فقرے، راوی نے نقل کیا، ادھر عباس آئے، خیمے کے قریب آئے، خیمے کے قریب، خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے قریب گئے، کہا شہزادی الوداع، قیامت ہو گئی عزادار، شہزادی الوداع۔ ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں عباس کی آواز گئی، عباس کی آواز گئی، جیسے ہی آواز کا جانا تھا تاریخ نے لکھا زینب دوڑتی ہوئی در خیمہ پہ آئی، اے بھئی عباس چند لمحے کے لیے رک جا، چند لمحے کے لیے خیمے میں آ جا۔ عباس خیمے میں گئے، عباس خیمے میں گئے۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، سنیں عزادار، بس اتنی طاقت دے دے کہ کسی منزل تک پہنچا سکوں۔ عباس خیمے میں آئے، زینب نے عباس کو روکا، آواز دی، بھابی ام لیلہ ادھر آ، بھابی رباب ادھر آ، رقیہ ادھر آ، سکینہ ادھر آ، اماں کی کنیز پنسا ادھر آ۔ ساری بیویوں کو جمع کیا اور ایک جملہ کا عباس میں نے ان بیویوں سے چادر کا وعدہ کیا تھا، اے بیویوں زینب کو معاف کرنا، اب تو زینب کی چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حسین عباس کو روک سکتے، عباس کو روک سکتے۔ زینب حسین، عباس کا قد لمبا ہے، میری طرف دیکھیں، عباس کا قد لمبا ہے،
जनाब ज़ैनब ने, जुमला सुन लेना अगर ज़मीर जिंदा है कल में हरकत। एक मर्तबा ज़ैनब ने भाई के गर्दन में दोनों हाथ रख दिया, हाथ रख के क़यामत का जुमला कहा, जिसपे अब्बास रोना शुरू कर दी। ए भैया अब्बास, जब मैं पहली बार इस कूफे में आई थी तो शहजादी बन के आई थी, तो बाबा ने कहा ज़ैनब आज शहजादी बन के आई है, कल इसी बाजार में असीर हो के आएगी। मैं सोचती थी अरे जिसके पास अब्बास जैसा जज़ाकल्लाह, रोते रोते मर भी जाओ तो कोई परवाह नहीं, इसलिए कि अब्बास का पुरसा, अब्बास का पुरसा, पता नहीं हम में से कौन आइंदा बड़ा जिंदा रहे जो इस खाने में इमाम ज़माना को अब्बास का पुरसा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्बास चले, अब्बास चले, बस मैंने सारे मसाइब छोड़े, एक जुमला, अब्बास चले। नहर फरात में पानी, नहर फरात से पानी भरा, मश्क लेके चले। किसी मलऊन ने ऐसा वार किया, अब्बास के दोनों हाथ कट गए, अब्बास के बाजू कट गए। मश्क सकीना को मौला ने दांतों से मश्क सकीना को दांतों से दबाया, लेके चलना चाहते, किसी तरह बच्ची तक पानी पहुंच जाए। मेरी तरफ देखेंगे, किसी जालिम ने मश्क पे हमला किया, पानी बहा, ये पानी नहीं बहा, अब्बास की उम्मीदें बह गई, अब्बास की आस बह गई, अब्बास ने अपने घोड़े को मार दिया। किसी मलऊन ने, जुमला सुन लेना, मजलिस का सबसे बड़ा जुमला देना, अगर अभी रोना ना आए तो रात में इस जुमले को जब बिस्तर पर लेटना तो गौर करना, फिर रो लेना, आंखों से समंदर दरिया आंसुओं का रवाना हो जाएगा। अब्बास के आंख में तीर मारा, मौला के एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। तीर दोस्तों कैसे निकाला जाता है? हाथों से ना, हाथों से ना। मेरी तरफ देखना, रोते हुए उठोगे, मेरी तरफ देखना, क़यामत का जुमला पढ़ रहा हूँ। अब्बास तीर निकाले तो कैसे निकाले, दोनों हाथ तो कट चुके, एक मर्तबा मेरे मौला ने सर को झुकाया, चार घुटनों में दबा के तीर निकाले। अरे किसी मलून ने ऐसा गुर्द मारा, अब्बा का सर जख्मी हुआ, जो अपनी सवारी से गिरे, आवाज दी मौला मौला चले। अब्बास के सिराने मर्जिया पड़ा, ए अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। अब्बास का आलम उठाया, लेके चले, तारीख का जुमला है। आलम को देखा, सकीना ने दूर से कहा बच्चों आओ, मेरा चचा आ गया, पानी आ गया। लेकिन जब आलम करीब आया, आलमदार ना आया, सकीना ने आलम में गिराया, ए चचा अब बेटी मारी।